ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کل شب میں آپ سب نے بارگاہ الہی کے اندر رکوع و سجود میں، ادعیاء میں اور تلاوت کلام پاک میں پوری رات آپ نے عبادت میں بسر کی. پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں گنا گو اضافہ کرے. آپ کے ان رکوع و سجود کو، اس تلاوت کو، ان ادعیاء کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آج الحمدللہ 23 ماہ رمضان المبارک اور دوشنبے کا دن. ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر فراز جو در حسین میں انوالو ہیں اور باقر نقوی صاحب کے بھانجے ہوتے ہیں، آج کے پروگرام کو انہی نے اسپانسر کیا ہے. پروردگار عالم ان کی توفیقات میں گنا گوں اضافہ فرمائے، ان کے بچوں کو سلامتی دے، ان کے رزق میں خیر و برکت دے، ان کے والدین کو سلامت رکھے. ہم دعا گواں ہیں ہر وقت ان کے لیے، اور آپ تمام مومنین کے لیے. آپ بھی دعا کریں ان کی کامیابی کے لیے. نوجوان ہیں، جوان صالح ماشاءاللہ سے، اور بڑی خدمت کر رہے ہیں. ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے آخر پروگرام میں ہم دعا کریں گے اور فاتحہ پڑھوائیں گے. میں نے آج جن آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے قرآن مجید کے سورہ بقرہ، وہی سلسلہ ہمارا چل رہا ہے. آیت نمبر 82 اور 83 ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. اچھا، اب یہاں کے اوپر دیکھیے جو 82 ہے اس سے پہلے 80 آیت 80 اور 81. اب یہاں دونوں کو آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو دونوں کا تقابل ملے گا. وہ کیا ہے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آتش جہنم چند دل کے علاوہ چھو بھی نہیں سکتی ہے. وہی مشرکین، منافقین، یہ سب کے سب کہتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی وہ مخالفت نہیں کر سکتا، یا اس کے خلاف جہالت کی باتیں تم کر رہے ہو؟ اور یقیناً جس نے کوئی، اب یہ یہاں پر کہتے ہیں بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ہُمْ فِیہا خالدون. یقیناً جس نے کوئی برائی حاصل کی اور اس کی غلطی نے اس کو گھیر لیا، وہ لوگ اہل جہنم ہیں اور ہمیشہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی رہے گا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ہُمْ فِیہا خالدون. اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا وہ اہل جنت سے ہیں، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یعنی ایک طرف خطا کار اور گنہگار ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ان کے مقابل میں نیکوکار ہیں جنہوں نے ہمیشہ اچھائی کی ہیں
ان کا ٹھکانہ جنت ہے اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. دو گروہ، ایک جہنمی اور ایک جنتی. اس کے بعد پروردگار عالم بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خبردار اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اپنے قریب ترین لوگوں کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ جو ہے وہ احسان سے کام لینا، اچھا برتاؤ کرنا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرنا. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. تو اب چند کے علاوہ، مطلب یہ جو حکم تھا تمام قوم کے لیے تھا، مگر چند لوگوں نے جو ہے اس کام کو انجام دیا، یعنی اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اپنے اعزا و اقارب کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، مساکین اور یتامہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. وہ بہت تھوڑے اور چند لوگ تھے، لیکن اکثریت وہ تھی جو منحرف ہو گئی اور آپس میں وہ اعراض کرنے لگے. تو آپ کو یہ ہر زمانے کے اندر ملے گا کہ سب کے سب جو ہیں وہ ہر حکم کو نہیں مانتے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہے، کہنے کو مسلمان ہیں، مگر آپ دیکھیں گے گناہ کبیرہ بالاعلان کرتے ہوئے ملیں گے. کتنے مسلمان ہیں جو بالاعلان شراب پیتے ہوئے ملیں گے، زنا کرتے ہوئے ملیں گے، اور دوسرے جو ہے وہ کام انجام دیتے ہوئے ملیں گے، گناہ. ماہ رمضان میں آپ دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، حتیٰ کہ ماہ رمضان المبارک کا احترام بھی نہیں کرتے. ہر قوم کے اندر ایسے افراد ملیں گے. کتنے مسلمان ہیں جو چوریاں کرتے ہوئے ملیں گے، جھوٹ بولتے ہوئے ملیں گے، غیبتیں کرتے ہوئے ملیں گے، منافقت کرتے ہوئے ملیں گے، لوگوں کو لڑواتے ہوئے ملیں گے. ہر قوم کے اندر، یعنی وہاں تو بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا، میں تو مسلمانوں کی وہی مثال ملے گی آپ کو. انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے پروردگار، انہی نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، تیری کتاب کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، دین کو بھلا دیا، دین سے غافل ہو گئے. آج دولت کیا مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے، اب اپنے خدا کو نہیں پہچانتے. وہ تمام تر خرابیاں جو شیطان پیدا کرتا ہے اور جو اغیار میں آتی ہیں، وہ سب کی سب مسلمانوں کے اندر آ گئی. آج نہ قرآن ان کے پاس ہے، نہ رسول اللہ ان کے پاس ہے، صرف نام کا اسلام ہے. ٹوپی آ گئی ہے ان کے پاس، مسجد میں چلے گئے. بقیہ تمام تر برائی وہ ہیں جن پر اللہ نے شدید ترین عذاب نازل کیا. تو پھر آپ پوچھیں گے کہ صاحب جب سب پر عذاب نازل ہوا ہے قبل کی امتوں پر، مسلمانوں پر کیوں نہیں آتا؟ ہاں، اس کی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں تیری امت کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا، جس کی وجہ سے یہ امت بچی ہوئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر نبی نے آ کے بد دعا کی اپنی قوم کے لیے. ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، ہمارے نبی نے بد دعا نہیں کی. اسی لیے قدرت نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے نبی میں آپ کو اس دنیا کے لیے رحمت بنا رہا ہوں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا رہا ہوں. اس لیے آپ بد دعا نہیں کر سکتے. ہر نبی نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی ہے، عاجز آ گئے ہیں تب بد دعا کی آخر میں. مگر ہمارے نبی وہ تمام مصائب جو تمام انبیاء نے جھیلے، وہ ہمارے نبی نے جھیلے. وہ تمام مشکلات، ان تمام مصیبتوں کا سامنا کیا جو تمام انبیاء نے کیا. مگر ایک وقت وہ آیا کہ ہر نبی نے بد دعا کی ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے. مگر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت بن کر کے آئے تھے، اس لیے کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں کی. اس لیے یہ امت محفوظ ہے. اور پھر ہر زمانے کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ان کا ایک نمائندہ موجود رہے گا، جس کے وجود کے سبب سے عذاب الہی نہیں آ سکتا. آج بھی حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، آپ زمانے غیبت کے اندر ہیں، اس بنا کے اوپر عذاب الہی نہیں آ سکتا.
मगर उम्मतों का तो तरीका खुद रसूल को अल्लाह ने बता दिया था कि तुम्हारी उम्मत भी वही करेगी जो कबल की उम्मतें की है। जिस तरीके से उन्होंने दीन को छोड़ा है वैसे ही तुम्हारी उम्मत छोड़ेगी। जैसे कुरान को बालाए ताक, अपनी किताबों को बालाए ताक रखा है, वैसे ही तुम्हारे कुरान को भी बालाए ताक रखा जाएगा। और ये चीज हमारे सामने, कितने लोग हैं जो तिलावत करते हैं कुरान की, कितने लोग हैं जो कुरान मजीद को देखते हैं। हर तरफ एक नफ्सा नफ्सी का आलम है। मेरे अजीजों गौर करो, ये चंद लम्हे की जिंदगी है, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। जो कुछ कमाया वो भी यहीं रहेगा, जो कोठियां बनाई वो भी यहीं रहेगा, जो गाड़ियां, कारोबार, बिजनेस, सब कुछ रह जाएगा, आप चले जाएंगे। वही 2.5 गज की जमीन के अंदर, 2 गज की जमीन के अंदर आप गहरे गड्ढे के अंदर जो है दफन कर दिए जाएंगे। सिर्फ वो कफन आपके माल से ले दिया जाएगा जो आपको दिया जाएगा। और जब वहां पहुंचेंगे तब आमलनामा खाली। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना बिदिमाइकुम वला तुख़रिजूना अनफ़ुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। और हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में एक दूसरे का खून न बहाना और किसी को अपने वतन से निकाल बाहर न करना, और तुमने इसका इक़रार किया और तुम खुद ही उसके गवाह भी हो। सुम्मा अंतुम हाउलाए तक़्तुलूना अनफ़ुसकुम व तुख़रिजूना फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान व इन यातूकुम उसारा तुफ़ादूहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इख़राजुहुम अफ़तुमिनून बिबादिल किताब व तकफ़ुरून बिबादिन फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमिल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। लेकिन उसके बाद तुमने कत्लो खून शुरू कर दिया, लोगों को इलाके से बाहर निकालने लगे और गुनाह तादी में जालिमों की मदद करने लगे। हालांकि कोई कैदी बनकर आता है तो फिदिया देकर तुम आज़ाद भी करा लेते हो, जबकि शुरू से उनका निकालना ही हराम था। क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान रखते हो और एक का इनकार कर देते हो? ऐसा करने वालों की क्या सजा है सिवाय इसके कि जिंदगानी दुनिया में वो दलील हो और क़यामत के दिन सख्त तरीन अजाब की तरफ पलटा दी जाएंगे। और अल्लाह तुम्हारे करतूत से बाखबर है। उलाइका लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया बिल आखिरति फला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनसरून। वो लोग जिन्होंने अपनी आखिरत को दुनिया के बदले में बेच दिया है, ना उनके अजाब में तख़फ़ीफ़ होगी ना उनकी मदद की जाएगी। आज आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मवाज़ना कर लें। सऊदी अरब का जुल्म सितम जो अवाम पर है, बिलखुसूस अहले तशी के ऊपर, बिलखुसूस अहले कतीफ के ऊपर। अफगानिस्तान का हाल देख लें, पाकिस्तान का हाल देख लें, ये जितनी तंजीमें बनी हुई इन सब का हाल देख लें आप। अभी हाल ही में शबे कद्र के अंदर जो है तालिबान, जो अपने को बहुत ज्यादा मजहबी और बहुत ज्यादा अपने को जो है वो मुत्तकी और परहेजगार बताते हैं, इन मलाइन की हुकूमत के अंदर खुदा लानत करे इन सब के ऊपर और इनको नीस्तो नाबूद करे और इनको दोनों जहान के अंदर जलील और रुसवा करे। कैसे इन्हीं ने खून की होली खेली है। ऐसे मक्कार धोखेबाज हुकूमत कायम करने के लिए हजारा कबीले और सबकी हिमायत लेने को तैयार थे, और मुहर्रम में किस सूरत से ड्रामा किया इन्होंने उन शियों के साथ, और आज कैसे धोखा दिया है। तुम इस्लाम नाफिज करोगे बदबख्तो, तुम्हें इस्लाम की तमीज तक नहीं है। पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया, सिवाय खून बहाने के कोई दूसरा काम नहीं है। कल इस्लाम से कबल जो हाल उन कबीलों का था जिनका जिक्र कुरान मजीद के अंदर किया गया और तारीख में था कि एक दूसरे को कत्ल किया करते थे और दुश्मनी में, वही तुम आज 40 साल से कर रहे हो। तुम्हारे पास इस्लाम करीब का नहीं आया है। तुम क्या जानो कुरान क्या है और इस्लाम क्या है। जिस इस्लाम के अंदर एक खून बहाने के लिए पूरी कौम और पूरी नस्ल को खत्म करने का परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा हो, और तुम्हारे यहाँ हजारों हजार को कत्ल कर दिया जाए। क्या कसूर था खुदा के घर में? पहचानो अपने को, तुम माविया की औलाद हो।
माविया के मानने वाले हो, कल माविया मलऊन ने खुदा लानत करे उसके आबा और अजदाद के ऊपर, उसने इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मस्जिद में शहीद कराया। आज वही काम तुम कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त अहबाब कर रहे हैं कि मस्जिद के अंदर शियों का कत्ल कराएं। कल जिनके मौला को मस्जिद में कूफे में शहीद किया था, आज उन्हीं के मानने वालों को, उन्हीं के चाहने वालों को, उन्हीं के मुहिब्बों को अफगानिस्तान में मसाजिद के अंदर शहीद किया जा रहा है। ये तुम्हारा दीन है, ये मस्जिद का एहतराम है, ये इस्लाम का एहतराम है, ये तालीमात आले मोहम्मद, तालीमात रसूल का, यही सुन्नत रसूल है। किस मुंह से दुनिया के सामने जाओगे तुम? कौन सा इस्लाम नाफिज करोगे? आज औरतों को खौफजदा करके घर में बिठा दिया, तालीम से महरूम कर दिया। अवाम के दिल से पूछो, खुदा तुम्हें गारत करे मलाइन को। वो तंजीमें जो पाकिस्तान में बनी बैठी हैं सिपाही साहबा के नाम पर, तहरीक साहबा के नाम पर, और तहरीक क्या क्या वो हैं, लश्कर झंगवी, ये सब के सब मलाइन, ये तमाम तर दहशतगर्द मौलाना फजलुर रहमान की सरपरस्ती में जो मदारिस कायम है, वहां ये दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं, जो अफगानिस्तान में जाकर के तालिबान को ज्वाइन करते हैं। एक जमाना था कि मौलाना फजलुर रहमान के तमाम तर असातिज़ा जो थे वो अफगानी थे, और वो उनसे मिलने के लिए तालिबान से कई मरतबा गए। पाकिस्तान में जितना खून शुहदा का बहाया गया, उसके जिम्मेदार फजलुर रहमान, उनका टोला, उनके मदारिस और उनके असातिज़ा हैं। ये लोग कल पाकिस्तान के मुखालिफ थे। सबसे पहले अगर वाकईन अदालत है और ज़मीर जागा हुआ है जजों का, पहले एहतिसाब इनका करें। जो जज अदल नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते, लोगों को अमन नहीं दिला सकते, उनको अपने घर चला जाना चाहिए। वरना पहला एहतिसाब इन मौलवियों का करें जिन्होंने 40 साल से आतंकवाद मचा रखा है। हर गली, हर कूचे, जब जिस मुल्क के अंदर जो इस्लाम के नाम पर हो, अगर मस्जिदें महफूज ना हो, इबादत गाहें महफूज ना हो, कुरान महफूज ना हो, उम्मत महफूज ना हो, तो फिर ऐसे मुल्क का फायदा क्या है? इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का खून किसी यहूदी ने, किसी मसीही ने, किसी हिंदू ने नहीं बहाया है, मुसलमानों ने बहाया है। आले रसूल के ऊपर जितना जुल्म और सितम हुआ है, मुसलमानों ने बहाया है। और ये उम्मत वैसे ही जहन्नम के अंदर जाएगी। इनके सारे अमाल हफ्त होंगे, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात। जैसे बनी इसराइल या दूसरी उम्मतों का हश्र नश्र हुआ। आप जरा सोचें, कितने बड़े बड़े हादसे हुए। क्या फजलुर रहमान की जबान पे जो है वो अफसोस का लफ्ज आया? पिशावर के हमले में कोई मजम्मत की? अफगानिस्तान में इतना बड़ा हादसा हुआ, कोई मजम्मत की? सऊदी अरब ने 80 से ज्यादा अफराद को जो है वो सूली पे लटका के उनकी गर्दनों को मार दिया, कत्ल कर दिया। इनके पूरे टोले ने, किसी ने मजम्मत की? क्योंकि सब के सब दहशतगर्द हैं। ये उन्हीं के सिलसिले हसब व नसब से आ रहे हैं जिन्होंने कल फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पर को ताराज किया था और दरवाजे को आग लगाई थी और शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पहलू शिकस्ता किया था। मुसलमानों, थोड़ी बहुत अगर तुम में गैरत है तो इन खबाइश मौलवियों को पहचानो, इनका किरदार पहचानो, इनकी ऐशो इशरत की जिंदगी देखो। ना इनके पास कोई बिजनेस है, ना कारोबार है, ना इनका जो है वो कोई नौकरी या मुलाजिमत है। फिर ये ऐशो इशरत की जिंदगी कहां से गुजर रहा है?
یہ دوسروں کو جو ہے نصیحت کرتے ہیں، اور خود کا کیا حال ہے؟ نصیحت کیجئے اپنے کو، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے۔ یہ لوگ 24 گھنٹے جھوٹ بولتے ہیں، کون سا گناہ ہے جو یہ نہیں کرتے ہو؟ لواطا ان میں پایا جاتا ہے، زنا یہ کرتے ہیں، شراب یہ پیتے ہیں، کون کون سی ان کی برائیوں کو دیکھو گے جھانک کر کے تو غلازت نظر آئے گی آپ کو۔ خدا کے لیے دین کی تبلیغ کیجئے، کل خدا کے یہاں پرسش ہوگی، خدا کے یہاں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ یہ حلوے مانڈے دنیا میں چلیں گے، ادھر روح قبض ہوئی اس وقت تمہارا عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس امت کو سکون دو، عوام کو سکون دو، ان کی صحیح رہنمائی کرو، آیات الہیہ کی صحیح تفسیر بیان کرو، ان کو انسان بناؤ، گمراہوں کو سیدھے راستے پر لاؤ، مدارس میں صحیح تعلیم دو، مساجد کا تقدس بحال کرو، عوام میں امن و امان کی نوید دو، تب تمہارا مقام ہوگا، ورنہ جہنم کا تو تم ٹھکانہ ہو ہی ہو۔ بڑا دل افسردہ ہے، مسلمان اور مسلمانوں کے علاقے سے پلائن کریں۔ قیام پاکستان کے بعد کتنے شیعہ قتل ہوئے، پروفیشنل کتنے مارے گئے اس چند سال کے اندر۔ افغانستان میں حال دیکھ لیں، پاکستان میں حال دیکھ لیں، یمن میں کون دہشت گردی کر رہا ہے؟ کوئی ایک گھر باقی بچا ہے یمن میں؟ ملائن سعودی عرب اور ان کے پیروکار، ان کے ہمنوا یہ سب کام کر رہے ہیں، اور سربراہی کون جنرل کر رہا ہے؟ پاکستان کا۔ سیریا میں کیا کچھ نہیں ہوا، لیبیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، عراق میں کیا کچھ ہو رہا ہے، خود سعودی عرب کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ دوسری جگہوں کا شکوہ کرتے ہیں، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ۔ ارے آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، آپ تو مسلمان ہیں، اسلام کی کوئی تو بہار نظر آتی؟ اب عید کا وقت قریب آ رہا ہے، آج 23 ہو گئی ہے، اب عید کی خریداری شروع ہوگی۔ اب آپ دیکھیے اپنی تبلیغ کا اثر، وہ بے حجابی نظر آئے گی آپ کو، وہ بازار کی رونقیں نظر آئیں گی آپ کو۔ یہ امت کہاں جا رہی بھائی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار۔ اگر ہر شخص اپنی اصلاح کر لے، اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے اس سے رک جائے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے عمل کرے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرے، اور اپنے کو ایک سچا مسلمان، یہ جتنے بھی ہیں سب کے سب انسان ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی نعمتیں دیتا ہے، وہی مالک ہے، اسی نے حیات دی ہے، وہی موت دے گا۔ اگر ہر ایک کا یہ یقین ہو جائے تو ہمیں کس نے حق دیا ہے ہم کسی کی دوسرے کی شمع حیات کو گل کرتے ہیں، کسی کے بچوں کو یتیم کرتے ہیں، کسی کے گھر کو تاراج کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ ٹھنڈے دل سے ذرا سوچئے، وہ کون سی شے ہے جو دوسرے کو قتل کرنے پہ آپ کو آمادہ کرتی ہے، دوسرے پر ظلم کرنے کو آمادہ کرتی ہے، دوسرے کے گھر کو مسمار کرنے پر آمادہ کرتی ہے؟ وہی جلن، حسد، تکبر۔ اللہ نے جب اتنا سب کچھ دیا ہے تو دوسرے کے مال کی طرف نیت کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کو جو اپنی بیٹیوں کو، اپنے خون کو، اپنے لخت جگر کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، انہیں انسان بنایا ہے۔
اللہ نے ان کو بیٹی دی، بیٹے اٹھا لیے، جناب قاسم، جناب طیب، جناب طاہر کو اٹھا لیا، اور بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسی بیٹی عطا کی ہے، جو دونوں جہان کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور ہمارے پیارے محبوب نبی کو حکم ہوا اس بیٹی کا پیار کر کے لوگوں کو بتاؤ۔ جس ماحول، جس معاشرے کے اندر اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے، گھر سے نکلتا نہیں تھا، قبیلے کو منہ نہیں دکھاتا تھا، باہر جاتا نہیں تھا، شرم کے مارے لوگ کہیں گے تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اسی مکے کے اندر، اسی ماحول میں، اسی کلچر کے اندر، اسی معاشرے کے اندر ہمارے نبی کو بیٹی عطا کی ہے، اور نبی فخر یہ بیان کرتا تھا، شکر ہے میرے اس اللہ کا جس نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے۔ لوگ حیران رہتے تھے کس طریقے سے ان کی آئیڈیالوجی کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ برا کہتے ہیں۔ بیٹی جوان ہوتی ہے، اپنی غربت کی وجہ سے غربت کا رونا روتے ہیں، محنت کرتے نہیں ہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں صاحب یہ بیٹی آ گئی ہے، منحوس ہے، بدبخت ہے، اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ ارے قدر کرو، جس گھر میں بیٹی آتی ہے وہ اللہ کا گھر ہے، وہ رحمت کا مرکز ہے، اس بیٹی کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، غور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹی دے کر کے جس کو ہر وقت پیار کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جس گھر میں بیٹی آ جائے تو وہ کہتے ہیں ہم خوشحال ہوئے کہ ہمارے جنازے کی زینت آ گئی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جن کے یہاں بیٹیاں نہیں ہوتی ان کے جنازے پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی اور او کرنے والا نہیں ہوتا، اور جن کی بیٹی ہوتی ہے وہ رونق ہوتی ہے جنازے کے اوپر۔ ہر شخص کہتا ہے بیٹی ہے اس لیے رو رہی ہے۔ تو اس معاشرے کو کیسے بدلا ہے؟ اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، بیٹی سے پیار کیا، محبت کی ان لوگوں کو جو اپنے لخت جگر کو دفن کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کے قریب وہ جگہ ہے، وہ بیٹیوں سے پیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مدینے میں مشرکین کے دو قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا، دوسرے کا نام خزرج، اور یہودیوں کے بھی دو قبیلے، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ ہر قبیلے نے مشرکین کے ایک قبیلے سے معاہدہ کر رکھا تھا، اس کی جا بجا امداد کیا کرتا تھا۔ قرآن مجید نے یہودیوں کی اس حرکت کو سخت قابل مذمت قرار دیا کہ وہ اللہ والے ہو کر مشرکین کی امداد کیا کرتے تھے، اور یہ ان مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے جو توحید کے لمبردار بننے کے باوجود کفار و مشرکین کی ہر جا بیجا سازش میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ جہاں لوگ اپنے دشمن کا گھوڑے کی ریس کے اوپر 40 سال جنگ ہو رہی ہے، معمولی باتوں کے اوپر 40 سال جنگیں ہو رہی ہیں، اور وہ صرف ان کو سکون نہیں ملتا تھا جب تک کہ اپنے دشمن کا خون نہ پی لیں اور اس کے اعضاء و جوارے، گردے، دل، کان، ان سب کا ہار بنا کے گلے میں نہ پہن لیں۔ وہی جہالت تو تھی جو ابو سفیان کی بیوی اور معاویہ کی ماں ہندہ ملعونہ نے جناب حمزہ علیہ السلام کا کلیجہ چبانے کی ناکام کوشش کی میدان احد کے اندر۔ وہی جہالت تو تھی۔ جگر خارا ہندہ، آپ سوچیں اور پہچانیں۔ ہمارے نبی نے وہ درس اخلاق دیا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا، تاکہ جو برادری ہوتی ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کا حق ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، اس کی وجہ سے وہ دشمنی ختم ہو جائے، وہ نفرتیں ختم ہو جائے، وہ کینہ ختم ہو جائے، اور آپس میں یہ بھائی بن جائیں۔ ایک مرتبہ مکے کے اندر آپ نے جو ہے اخوت قائم کی، اور دوسری مرتبہ مدینے کے اندر قائم کی۔ وہاں کے اوپر چونکہ امیری، غریبی اور قبیلے وہ سب تھے، ان کی آپس کی دشمنی تھی، انہیں اس صورت سے ختم کیا، اور مدینے میں آنے کے بعد ظاہر ہے مکے والا مہاجر کہلایا، اور مدنی والا جو ہے وہ اپنا ناصر و مددگار کہلایا، لہذا آپ نے ایک جو ہے وہ مکی کو لیا، ایک مدنی کو لیا، اور یہاں کا انصار تھا اور وہاں کا مہاجر تھا، آپس میں ان کو بھائی بنا دیے تاکہ یہ اخوت قائم رہے۔ اسی لیے پوری امت کو ایک دوسرے کا بھائی بنا کر کے اخوت قائم کی، تاکہ ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کا مداوع کریں، ایک کی تکلیف کو دور کرنے میں سب کے سب مددگار ہوں۔ آج کیا عالم ہے مسلمانوں کا؟ ایک ملک پہ حملہ ہو رہا ہے، حملہ کرنے والا غیر مسلم ہے،
جس پر حملہ ہو رہا ہے وہ مسلمان ہے. یہ سارے بے غیرت بے دین جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دیا، وہی طریقہ یہود کو اپنایا ہے جو اسلام سے قبل مشرکین کی مدد یہودی کیا کرتے تھے. آج یہ مسلمان ممالک اسی طریقے سے مددگار ہیں. اپنے ملکوں کا حال دیکھو، کیا حال یمن کا خود سعودی عرب نے بنا دیا ہے، اور ان اسلامی ممالک نے عراق کا حال دیکھ لو کیا ہوا ہے، لیبیا کا حال دیکھ لو کیا ہوا ہے، آپ کا سیریا کا حال دیکھ لو کہ کیا ہوا ہے، افغانستان کا حال دیکھ لو کیا ہوا ہے، پاکستان بھی زد کے اوپر ہے، کشمیر میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. اپنی آنکھیں کھولو مسلمانوں، کہاں جا رہے ہو تم؟ اور ان بے غیرت اپنے سربراہان ممالک کو دیکھو. بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں صرف آپ کو قرآن کی آیتوں سے حوالہ دے رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں، آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا ایک ہی چشم و چراغ تھا اور اس کی شمع حیات کو گل کر دیا ان دہشت گردوں نے. ڈاکٹرز، پروفیسرز، انجینئرز، ہزارہ کے ہزاروں ہزار آدمی شہید کر دیے گئے. کب تک جنازے اٹھائیں گے؟ بتلایا جائے یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، کون بھیج رہا ہے؟ جتنی حکومتیں آئی ہیں کیا اس طرف خیال گیا؟ جب تم اپنوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے ملک میں رہنے والوں کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو، تو پوری امت کا نعرہ کیسے لگاتے ہو کہ ہم امت کے ٹھیکیدار ہیں امت کے؟ مسجد اقصی کا حال دیکھ لو کیا ہوا ہے، فلسطین کا حال دیکھ لو کیا ہوا ہے. آج ہر طرف مسلمان خون کے آنسو رو رہا ہے، خون میں نہایا ہوا ہے. ایک طرف غیر مسلم جو ہے مسلمانوں کو دنیا میں عاجز کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف مسلمان کو عاجز کیے ہوئے ہیں. ابھی ایک بچی دعا زہرا کے نام سے کراچی میں غائب ہو گئی، تو ایک ملعون مولوی، یہ ملا، خدا لعنت کرے ان لوگوں پر، کہے کہ پیش نماز ہو تم بے غیرت. تو تم کہتے ہو اس نام کی ہم دعا نہیں کرا سکتے، اعلان نہیں کر سکتے، اور مسجد کے ٹھیکیدار بنے ہو تم. ایک مسلمان بچی، کلمہ گو بچی، ایک ماں باپ کی اولاد اغوا ہو گئی ہے، جیسے بھی غائب ہو گئی ہے، اس کی اطلاع تم نہیں دے سکتے مائی کے اوپر. خدا لعنت کرے تمہارے پر، اس لیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا نام ہے اس میں. انشاءاللہ اسی زہرا سلام اللہ علیہ کی بددعا لگے گی اور تمہاری نسلیں ختم ہوں گی، تم ذلیل و خوار ہوں گے. ایسے انتظامیہ سے مساجد کی میں گزارش کروں گا، ایسے خبیث بدترین مولوی کو مسجد میں رہنے کی اجازت نہ دی جائے جو عوام کے احساسات کا خیال نہ کرے. اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور مسجد سے باہر کریں، اس کو اس کی اوقات دکھلائیں. اگر اس بچی کی جگہ تمہاری بچی ہوتی جب کیا کرتے؟ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غم کو بانٹیں، ایک دوسرے کے غم میں ہم شریک ہوں، ایک دوسرے کی خوشی میں ہم شریک ہوں، ایک دوسرے کو ہم جو ہے وہ جو بھی کچھ مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. ذرا سوچیں جن کی بچی غائب ہوئی ہے، 14 سال کی عمر ہے اس بچی کی، جوان بچی ہے، ان کے ماں باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اس کی جگہ تم نے خیال کیا ہوتا. بس انہی چند کلمات کے ساتھ میری گفتگو یقیناً تلخ بھی ہو جاتی ہے، مگر اس کے اسباب ہیں. مجھے درد ہے اپنی قوم کا. ہم لوگ تھک گئے جنازے اٹھاتے اٹھاتے. میں داد دیتا ہوں ان جوانوں کو، ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، اس کے بعد جذبے میں، شجاعت میں، محبت میں کوئی کمی نہیں آئی. جہاں بھی ہیں، چاہے افغانستان میں ہو، پاکستان کے کسی علاقے میں ہو، ماشاءاللہ سے ہر طریقے سے ان کے جذبہ اظہار و قربانی میں اور ولولے میں اور اضافہ ہوتا ہے. یہی جذبہ ہے وہ جو ہماری قوم کو زندہ اور پائندہ رکھے ہوئے ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب پرچم حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام امام زمانہ لہرائیں گے اور آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں گی، اور ان ظالمین کو،
ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور خدا کا عذاب تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، ان کے لیے نار جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جہاں کوئی فریاد رس نہیں آئے گا. میں انہی چند کلمات کے ساتھ دعا گو ہوں. پروردگار عالم بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ابیہا و بالہا و بنیہا آپ سب کو اپنے حفاظت میں محفوظ فرمائے، آپ کے اوپر اپنا رحم فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو، آپ کے اوپر نہ اپنی نعمات کی بارش کرے، اپنے رزق کی بارش کرے، آپ کے بچوں کو سلامتی دے، آپ کے بچوں کو آپ کا مطیع و فرما بردار بنائے، آپ میں جو بیمار ان کو شفائے عاجل و کامل عطا ہو، آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو، اس ماہ مبارک رمضان کی آپ سب پر خیر و برکات نازل ہو. آخر کلام میں گزارش کروں گا میرے حق میں بھی دعا فرمائیں، صحت و سلامتی کے لیے، بچوں کی نعمتوں کے لیے، بچوں کی برکتوں کے لیے. پروردگار عالم ہمارے مراجع اعظام علماء اعلام کی حفاظت فرما، ان کی تعلیمات پر ہمیں بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما. ہماری تمام تر امام بارگاہوں مساجد کی حفاظت فرما. محبان آل محمد جہان میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کے جان و مال کی حفاظت فرما. یہ بچی دعائے زہرا جو لاپتہ ہے چند روز سے، پروردگارہ اس کی بازیابی میں ہماری مدد فرما. ان کے ماں باپ کو سکون پہنچا، عزت و عفت کے ساتھ اس بچی کو واپس لے. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ فاتح. پروردگار عالم ڈاکٹر فراز کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے بچوں کو سلامتی عطا فرما، دولت علم و ایمان من سے مالا مال، ان کے مرحومین کی مغفرت. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر آپ سب کے مرحومین، ڈاکٹر فراز صاحبہ کے مرحومین صفی حسن ابن وسیع حسن، اختری بیگم، سید محمد سبطین نقوی، قیصر بیگم بنت مولانا آغا مہدی، تقی نقوی ابن مولانا آغا مہدی، ابرار فاطمہ نجمہ نقوی، اور اس خانوادے کے تمام مرحومین، خاندان اتحاد کے تمام مرحومین، آپ سب کے مرحومین، میرے والدین بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تلمیذ الحسنین رضوی صاحب کے روح کے لیے اصالہ ثواب فرمائے. والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.